والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت دی اندر ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً درود پاک دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی دور نزدیک تو آنے والے معزز مہمانوں، اہل علاقہ، اہل محلہ اور اس مسجد مہکدے ہوئے پھولوں اور میرے سرد تاج علماء کرام قاری محمد ریاض سیفی صاحب اور انہاں دے نال نال ثناخان مصطفیٰ بھائی محمد مبشر علی قادری صاحب اور بھائی محمد علی رضا، مہربانی انہاں دی کہ انہاں نے ایک چھوٹی جی کال تے بندہ نا چیز نو حاضری دا شرف دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی، اور جنہ احباب نے ماشاءاللہ لنگر دا وسیع انتظام کیتا، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان دے اندر خیر و برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرمائی۔ صبح تو لے کے شام تک جنہ احباب نے باہر گھرائی تے بھی ماشاءاللہ اپنا اپنا حصہ ڈال لیا۔ اے معذرت نال چاہنا کہ میری غلطی ہے، میں اس غلطی نو تسلیم کرنا کہ میں جمعۃ المبارک والے دن اعلان کر بیٹھا ہاں کہ 11ویں شب دی محفل اور شب برات دی محفل کٹھی ہوئے گی، شب برات والے دن محفل ہوئے گی، لیکن میری انجمن غلامان گلزار غوثیہ حبیب دفتر دے اندر بیٹھ کے اسی ارادہ بدل لیا کہ 11ویں شریف اسی نہیں چھڑاں گے، کیونکہ عوام نو پتہ ہے عوام مڑ کے چلی جائے گی، پھر اگلی 11ویں شریف کے آئے گی نہیں، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ تو انشاءاللہ یہ مسٹیک نہیں ہوئے گی، تو انشاءاللہ العزیز اگلی 11ویں شریف تے تمامی احباب اپنے دوست احباب نو نال لے کے آیا جی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب میٹھا جا بولو، اے محبوب میٹھا جا بولو اور لب کھولو۔ عرض کی تھی الہ العالمین کی اعلان کرنا ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا اے محبوب میٹھا جا بولو تے لب کھولو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کرو قرابت والے نال اور پیروی کرو اللہ دے رسول دی، پیروی کرو اللہ دے رسول دی۔ میں ایتھو ہی بلا تمہید اور بلا تفسیر دے نال میں انشاءاللہ تقریر دا آغاز کر لینا وا۔
پہلی مرتبہ بلال بھائی دے استاد صاحب اور میرے بھائی محمد مبشر صاحب لاہور تشریف لے کے آئے، انہاں دے نال علی رضا دی ماشاءاللہ دوسری حاضری ہے۔ میں دفتر دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا سا کہ 11ویں شریف دونوں جن پکی کر لو، فون بھی نہ کرنا پوے اور انشاءاللہ حاضری بھی لگ جاوے کرے گی۔ گرامی قدر احباب، اے محبوب میٹھا جا بولو اور لب کھولو۔ مدینہ پاک دی گلی دے اندر کملی والے جا رہے اور گلی دے اندر عقاب بن اشرف جا رہے۔ اج کلمہ نہیں میرے آقا علیہ السلام دا پڑھیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عقاب بن اشرف، ایڈا پیارا چہرہ تے جانے جہنم نو، آ میرے ہاتھاں دے تے ہاتھ رکھ، تیرا ہاتھ میں رب دے ہاتھاں دے وچ دے دے ماں۔ بھئی دوستو تانو پتہ ہے میں آج بھی تقریر کر رہا ہوں، صبح جمعۃ المبارک بھی اور ہفتے والے دن اڈا طلاب سرائے میرا خطاب بھی، اتوار دی چھٹی کر کے پیر والے دن پھر اتھے محفل ہے۔ اور تانو پتہ ہے میری طبیعت دیکھ لو، صبح دا گرائی بھی کر رہا اور میرا گلا بھی چل رہا ہے، اور اپنی طبیعت دیکھ لو کہ سبحان اللہ کیویں دی میں بول دے ہو۔ مینو اینی کو سبحان اللہ دے دو کہ کل جمعۃ المبارک دا گزارا ہو جاوے۔ عقاب بن اشرف مدینہ دی گلی دے اندر جا رہا، میرے حضور نے فرمایا اے عقاب بن اشرف آ جا، میرے ہاتھاں دے تے ہاتھ رکھ تے تیرا ہاتھ میں رب دے ہاتھاں وچ دے دیواں۔ تے عقاب بن اشرف بول کے کہہ لگا محمد مینوں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اے عقاب بن اشرف کی بھی ضرورت نہیں، اے محمد جے تو چاہے کہ میں تیرا کلمہ پڑھ لواں اور خدا دی وحدانیت ایمان لے کے آواں، اے عقاب بن اشرف میں تے کلمہ اگے ہی موسیٰ علیہ السلام دا پڑھے آئے اور خدا نو ایک تسلیم کرنا وا۔ اے محمد اگر تو چاہنا ہے کہ کتاب وال آ جائے گا، عقاب بن اشرف قرآن وال آ جائے گا، قرآن دی من لوے گا، او تو میں اگے موسیٰ علیہ السلام دیتے نازل ہونے والی کتاب دی تلاوت دن راتی کرنا وا۔ اے محمد اگر تو چاہنا ہے کہ میں تیرا کلمہ پڑھ لواں، او تو میں اگے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے، میں نے تیری ضرورت نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عقاب بن اشرف ایمانداری نال دسی، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئی، موسیٰ علیہ السلام دی کتاب پڑھنا ہے، خدا دی وحدانیت ایمان لے کے آیا ہے، ایمانداری دے نال دسی کدی رب نو ویکھے آئی۔ بھئی آج میں بہت بڑیاں گلاں کرنیاں نے اور جو میں نے فرمائشہ دیتیاں گئیاں نے بھائی محمد اعجاز صاحب انہاں دی مہربانی کہ انہوں نے میں نے فرمائشہ دیتیاں، بھائی سرور صاحب کے بیٹے نے اور بہت فین نے میرے استاد محترم حافظ محمد عمران آسی صاحب دے، میرے نال بھی بڑی محبت اور پیار کر دے نے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں فرمائشہ پوریاں کرنیاں نے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عقاب بن اشرف سچی دسی کدی رب نو ویکھے آئی؟ عقاب بن اشرف کہنے لگا کہ میں کدی نہیں ویکھے۔ میرے حضور نے فرمایا آپ ہاتھاں دے ہاتھ رکھتے محمد عربی دا کلمہ پڑھ، میں تینوں رب دا دیدار کروا دیواں، میں تینوں رب دا دیدار کرا دیواں۔ گرامی قدر احباب، عقاب بن اشرف اپنے غرور تے تکبر دے اندر نال بھریا ہویا لیکن حضور دا کلمہ نہ پڑھ سکیا تے فوراً ہی جبریل امین قرآن دی آیت لے کے آگے پڑھا قرآن جے اچھی بولو سبحان اللہ۔ بھئی تسی اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑا اپنا ہاتھ نال لے کے آیا ہے ہاتھ میں وخا کے بولنے سبحان اللہ۔ میں بھی انج دا بندہ نہیں کہ کہہ کے سبحان اللہ لئی کہ کی لئی، میں بھی انج دا بندہ نہیں، لیکن میرے کل قرآن پاک دی دلیل ہے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، میں تا ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا ماں کہ میرے کل قرآن پاک دی دلیل ہے وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قیامت والے دن زبانہ بند ہو جان تے جسم دے عذاب بولن، تیرے ہاتھاں نو رب پوچھے کہ تیرے نال کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ بول کے آکھے یا اللہ جو بھی کردا رہیا ہے انہوں معافی دے دے، جدو جدو تیرے یار دا نام آندا رہیا ہے اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہیا وا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَكُمْ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے عقاب بن اشرف سن لے، مدینے دے یہودیے سن لو، اے عقاب بن اشرف سن لے، مدینے دے یہودیے سن لو، نہ میں
غلام ویکھدا وے عرض کیتی یا اللہ کی ویکھنا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا جے میں ویکھاں اپنے یار دا رنگ ویکھنا وا جے میں ویکھاں اپنے یار دا رنگ ویکھنا وا عرض کیتی یا اللہ تینوں کیڑا رنگ پسند ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا مکے دے ایک پاسے جھاٹی مارو ذات دا وی چودھری ہے ذات دا وی چودھری ہے ذات دا وی چودھری ہے 8 کلو گنے دا سونا دا مالک ہے 7 کلو سونے دا کنائی مالک ہے ذات دا وی چودھری ہے رنگ دا وی گورا ہے او رنگ دا وی گورا ہے عرض کیتی یا اللہ اون دا نام کی ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب پروردگار نے ارشاد فرمایا ذات دا وی چودھری ہے اون دا رنگ بھی گورا ہے خالق نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ابو جان تیرے ہاتھ ٹوٹ جان عرض کیتی یا اللہ تینوں سونا کیڑا لگدا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا مکے دے دوسری طرف چھاٹی مارو ذات دا بھی غلام ہے رنگ دا بھی کالا ہے چٹی چٹی ہوئی پان والا کمر بھی چٹی ہوئی ہے جندا لباس تار تارے چہرے سے گرد و غبارے آواز آئی تیرے نل پیارے کیونکہ تیرا نام بلال ہے کیونکہ تیرا نام بلال ہے تیرا نام بلال ہے شاعر نے اندھی قلم دانی کی تھی کہ شاعر کی لکھدا ہے کر ذکر مدینے والے دا اندھے وچ بلائی تیری ہے بھائی دوستو آج ساؤنڈ تے بھی میں بندہ بٹھایا ہے چلو مہربانی ہونا دا بیٹھ گئے نے تے تھوڑا جا ساؤنڈ چلن دیں دے تے مہربانی ہوئی گا وکاس بھائی دی اللہ پاک عزتان والا مال فرمائے بھائی دوستو اسی ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہاں حضور دا تو میرے نال آؤ نہ مل کے پڑھ لیے کر ذکر مدینے ماما کھڑیاں کر کے پڑھ لو کر ذکر مدینے والے دا اندھ وچ بلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری آج دا بیان توجہ نال سنیا نے جڑے ویلے میرے آقا علیہ السلام نے نواں کملی والے جڑے ویلے نواں اعلان نبوت فرمایا کملی والے کعبے دا طواف پہ کر دینے اگے ایک پینڈو طواف پہ کردا ہے پینڈو طواف کردا ہے نال کہندا یا کریم یا کریم یا کریم پینڈو نال کعبے دا طواف پہ کردا ہے نال کہندا یا کریم یا کریم یا کریم کملی والے نے جڑے ویلے پینڈو نوں ویکھیا کملی والے کعبے دا طواف پہ کر دینے میرے آقا بھی پڑھ دینے یا کریم یا کریم یا کریم کریم اللہ دی ذات نوں کیا جاندا ہے کملی والے اللہ دی کریم دی ذات پہ پڑھ دینے جڑے ویلے پینڈو نے
پیچھے مڑ کے ویکھیا پینڈو کہن لگا او سونیا میری نقلاں کیوں اتارنا پیا او سونیا میری نقلاں کیوں اتارنا پیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تیری نقلاں نہیں اتار رہا پینڈو کہن لگا یا کریم کملی والے بھی پڑھ دے یا کریم پینڈو نے پیچھے دوبارہ مڑ کے ویکھیا کہن لگا سونیا میری نقلاں کیوں اتار رہا کملی والے نے فرمایا میں تیری نقلاں نہیں اتار رہا پینڈو پھر پڑھدا یا کریم کملی والے پھر پڑھ دے یا کریم پینڈو نے غصے سے نال پیچھے ویکھیا کہن لگا آخری بار کہنا وا کہ ہن میری نقل اتارے گا میں تیری اللہ دے نبی نو شکایت لگا دیواں گا تیرے اللہ دے نبی نو شکایت لگا دیواں گا کملی والے نے فرمایا دس تیرا یار کیڑا ہے پینڈو کہن لگا جے میری دوبارہ نقل اتارے گا اپنے یار نو تیری شکایت لگا دیواں گا میرے آقا نے فرمایا بول تیرا یار کیڑا ہے پینڈو کہن لگا میرا یار اللہ دا رسول ہے میرا یار اللہ دا رسول ہے میرا یار اللہ دا رسول ہے میرے آقا مسکرائی جا رہے میرے آقا مسکرائی جا رہے کملی والے نے فرمایا جا میری شکایت لگا کے آؤ پینڈو غصے سے نال مکے چوں باہر نکلے آؤ جڑے میرے مکے چوں باہر آیا دل دے اندر خیال کردا ہے اج تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں کہ اللہ دا رسول کیڑا ہے دل دے اندر خیال کردا ہے اج تے میں اللہ دے رسول ویکھیا ہی نہیں پر شکایت کیوں لگا کے آواں پینڈو پیچھے مڑ کے آیا میرے آقا نے فرمایا پینڈو دس شکایت نہیں لگاؤں کہنے لگا سونیا جی کردا تیری شکایت لگا دیواں پر تو ایڈا سونا ہے تیری شکایت لگا کے جی نہیں کردا تیری چگلی لگا کے جی نہیں کردا تیری شکایت لگا کے جی نہیں کردا میرے آقا نے فرمایا جا میری شکایت لگا کے آؤ تیرا یہ قدر احباب پینڈو دوبارہ مکیوں باہر نکلے آؤ تھوڑی دور آگے دل کے اندر سوچدا ہے شکایت کیوں لگاواں اج تے میں اللہ دا رسول ویکھیا ہی ہوئی نہیں پینڈو مڑ کے آیا میرے آقا نے فرمایا دس میری شکایت کیوں نہیں لگاندا کہن لگا رب کعبہ دی قسم تیرے کعبے دا میں طواف پیا کرنا جے تو ایڈا سونا نہ ہوگا تیری شکایت لگا دینیا سی پینڈو نالے پینڈو نے جے اللہ دا رسول ویکھیا نہیں تے گلاں وی اللہ دے رسول نال پیا کردا ہے پینڈو کہن لگا جے تو ایڈا سونا نہ ہوندا تے میں تیری شکایت لگانی سی میرے حضور نے فرمایا جا لگا کے آ پینڈو پھر کعبے دے وچوں نکلیا دوبارہ مڑ کے آیا میرے آقا نے فرمایا ہن جاندا نہیں پھر کہن لگا جے تسی ایڈے سونے نہ ہوندے شکایت لگا دینی سی کملی والے نے فرمایا ادھر آ جا کملی والے نے فرمایا ادھر آ جا پینڈو میرے آقا دے قریب آیا جڑے ویلے پینڈو میرے آقا دے قریب آیا کملی والے نے پکڑ کے سینے دے نال لگایا میرے آقا نے فرمایا او سن لے پینڈو میرا سن لے نوجوانا جنیا شکایت اللہ ول تریا ہے اللہ دا رسول تیرے سامنے کھڑا ہے میرے آقا نے فرمایا جندیاں شکایتہ لگاوے تو رہا اللہ دا رسول تیرے سامنے کھڑا ہے اس واسطے میں مل کے پڑھنا آگے بھی آخیا تے ہوئی نہیں کہنا ہے آؤ مل کے پڑھ لو کر ذکر مدینے والے دا اند وچ بلائی
ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے۔ دوسری فرمائش والے ٹرن لگا، دوسری فرمائش سن لو، کر ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے، اعتبار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اس پادری دی گل سنان لگا جڑا پادری میرے آقا دے نامے لگ گیا، ساری خدائی پادری میں مل گئی۔ گرامی قدر حضرات، میرے آقا دا بچپن مبارک ہے، میرے آقا دے چاچا جان حضرت ابو طالب اپنا سامان ملک شام مل کے جا رہے، رستے کے اندر ایک رستہ آیا جنہیں نام مہیرہ راہب ہے، مہیرہ راہب نے کتھا دی کلی پا کے میرے آقا دی دید میں اندر بیٹھائے تو رو رو کے کہتا ہے سوڑیا کسو آوے گا تیریا نامہ اوڈی کرے آوے کملی والے کسو آوے گا میں تو تیرے رستے پہ تکنا ماؤ۔ مہیرہ راہب نے ان کے شام سے رستے کے اندر ایک پادری نے گرجا بنایا ہے جنہ نام مہیرہ راہب ہے، دلے بھی حضور بھی یاد کردہ ہے، رات بھی اللہ دے نبی بھی یاد کردہ ہے، کبھی کوٹھے تے چڑھ جاندہ ہے تو شاعر دی کلمزانی دے اندر خواجہ غلام فرید کوٹ پتن والی سرکار اونا دی زبان دے اندر کی کہندہ ہے میرا ڈولا کرو بیٹھ ساری میرا ڈولا بھئی اگر سارے دے وچوں درویشانہ کلام اگر لکھے تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار نے لکھے آئی، تو سنیے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار کی کہنے نے اور مہیرہ راہب انہوں دی زبانی دے اندر چھاتے تے کھڑے ہو کے میں فرمائشہ دو پوریاں کرنی نے دوسری شروع کر دی تھی، آخری فرمائش رہ جاوے گی تو گرامی احباب ٹھیک 11 بجے انشاءاللہ دعا بھی کروا دیں گے۔ دوست احباب کہہ رہے ہیں، چاچا جی کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں تو 10 منٹ ہو بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مہیرہ راہب چھاتے تے کھڑا ہے، ان خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار دی زبان دی اندر کی کہنا ہے، تسی بھی نال مل کے پڑھ لو گے ماشاءاللہ۔ پچھلے کتنے جمعۃ المبارک گزرے، تسی میرے نال بڑی محبت ہے، جو ذوق جمعے والے دن دکھان دے ہو نا وہ ذوق ہون بھی بکھاؤ نا۔ تو مہیرہ راہب کے کہنا ہے میرا ڈھولا کرو بیٹھ ساری میرا ڈھولا بیٹھ ساری میں مقدی مکاوا میں مقدی مکاوا تجھے دیو نہاری میرا ڈھولا کرو بیٹھ ساری۔ مہیرہ راہب چھت دیتے کھڑا ہے، میرے آقا دیا نامہ پہ تکدا ہے، 40 سال گزر گئے، ایک روایت کے اندر یہ آندا ہے 4000 سال گزر گئے، ایک روایت کے اندر یہ آندا ہے 4500 سال گزر گئے۔ مہیرہ راہب ملک شام دیا گلیاں کے اندر جنگلاں کے اندر میرے آقا کے اندر دیدار کے اندر کتھا دی کنڈی ڈال کے بیٹھا ہے، کیڑے ویلے سوڑ آوے گا سانو اپنا دیدار کراوے گا، جڑے ویلے ملک شام قافلہ ٹریا چھوٹے کو میرے آقا علیہ السلام بچپن مبارک کملی والے بھی ہے، کملی والے میں جڑے ویلے چاچا جان حضرت ابو طالب نے حضور کو علیحدہ کیتا کہ کملی والے نے فرمایا چاچا جی کدے آسرے چھڑ چلے ہو، میری ایتھے ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرا ہور کوئی نہیں، چاچا جی کدے آسرے چھڑ چلے ہو، چاچا جی کدھر میرے باپ بھی زندہ ہوئے مینوں ملک شام نال لے جاندے۔ کملی والے بچپن دی حالت چاچا ابو طالب نے جہاز دے اندر بٹھا لیا، قافلہ ملک شام چلدا ہے، جب ملک شام چلدا آیا مہیرہ راہب چھت دے تے کھڑا ہے کہ شاعر دی کلمزانی دی اندر مہیرہ راہب کی کہندا ہے کھولی رکھی اساں نینا والی پاری اڈی کے سالو مدنی دی کی تو آوے گی آقا دی سواری
قافلہ ملک شام دے اندر آیا مغیرہ راہب نے دیکھیا مغیرہ راہب دے گرجے دے سامنے ایک درخت ہے درخت دے نیچے آ کے قافلہ رک گیا مغیرہ راہب نے خیال آیا کیوں نہ میں سارے قافلے والے دی دعوت اپنے گرجے دے اندر کر لواں چاچا ابو طالب دے کول جاندے نے کہن لگے نوجوانوں میں ایک پادری ہاں میں تہاڈی دعوت اپنے گرجے دے اندر کیتی ہے مغیرہ راہب کھانے پیا پکاوندا ہے جب میرے کھانے تیار ہو گئے چاچا ابو طالب نے فرمایا او سارے آ جاؤ گرجے دے اندر آ کے کھانا کھا لو سارے آ کے گرجے دے اندر کھانا کھاندے نے مغیرہ راہب دروازے پر کھڑا ہو جاندا ہے جیڑا اندر ہی ہوندا ہے مغیرہ راہب انہوں پوچھدا ہے کوئی نیت نہیں گیا کوئی نیت نہیں گیا چاچا ابو طالب کہن لگے سارے آ گئے سارے آ گئے سارے مغیرہ راہب کے گرجے کے اندر بیٹھ گئے انج کر کے کھانا پہ کھانے نے مغیرہ راہب نے دیکھیا او کتھے آ جندے واسطے انتظام کیتے نے او کتھے آ جندے واسطے میں انتظام کیتے نے مغیرہ راہب کہن لگا تہاڈے وچ کوئی رہ تے نہیں گیا مغیرہ راہب کہن لگا سارے آئے نے پر او نہیں آیا بھئی بھئی بیان دی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مغیرہ راہب نے میرے آقا دی بچپن دی عمر چاچا ابو طالب دے نال قافلہ ٹریا ملک شام مغیرہ راہب نے اپنے گرجے دے اندر دعوت کی تھی تو مغیرہ راہب کہنے لگا کوئی رہت نہیں گیا سارے کہنے لگا جی سارے آگے نے مغیرہ راہب کہندا سارے آگے نے پر او نہیں آیا او نہیں آیا مغیرہ راہب چھت دیتے چلا گیا چھت تے جا کے دور ویکھیا تے درخت دے نیچے ایک چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے تو مغیرہ راہب تھلے آگے کہنے لگا ظالموں سارے آ گئے نے کہنے لگے جی سارے ہی آ گئے نے کہنے لگے ظالموں ذرا درخت دے نیچے بیٹھا ہے کون ہے چاچا ابو طالب کہنے لگے وہ چھوٹا جا یتیم محمد چھوٹا جا یتیم محمد چاچا ابو طالب نے جڑے ویلے اینا آکھیا لوگ کہنے لگے چھوٹے دے بچے نو سامان دی راکھی واسطے بٹھایا ہے تو مغیرہ راہب کہنے لگا ظالموں سارے انتظام اندے واسطے کیتے نے سارے انتظام اندے واسطے کیتے نے چاچے ابو طالب نو آکھیا ذرا بچے نو اندر بلایا نے کملی والے دی بچپن دی حالت ہے کملی والے چل دے پادری دے گرجے دے اندر آئے تے پادری لگا کمرے دے اندر لے گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ماں زاغت نینا والیا ید اللہ دے گورے ہتھاں والیا علم نشرح دے سینے والیا سونیا اے گرجا تے عبادت دا بہانہ ہے میں تے تیریاں راواں وچ 40 سال گزر گئے تیریاں راواں وچ ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا سونیا اے جڑا گرجا بنایا ہے نا یہ تو ایک عبادت دا بہانہ ہے میں تے تیریاں راواں دے اندر ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا تے 40 سال گزر گئے سونیا تیری اڈیک کر دیا کملی والے نے اجے بچپن دی حالت اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تے چاچا ابو طالب دے کول مغیرہ راہب آ کے کہنے لگا اے چاچا ابو طالب اس محمد دا خیال رکھی میری آسمانی کتاباں دے اندر آندا ہے اے اللہ دا آخری نبی ہوے گا اللہ دا آخری نبی ہوے گا جڑے ویلے چاچا ابو طالب نے چھوٹے جے محمد نو اٹھا لیا تے مغیرہ راہب نے اپنی گودی دے اندر لے لیا کبھی چاچا ابو طالب نو دیندے نے کبھی اپنی گودی دے اندر اٹھا لیندے نے تے مغیرہ راہب پادری ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونیا کی پتہ زندگی ساتھ دے کہ نہ دے سونیا مینوں اج کلمہ پڑھا دے جڑے ویلے قیامت دا دہاڑا آوے اپنے غلاماں دی گنتی کرے
میرا راہب 400 سال بچپن دی حالت ہے جے میرے آقا علیہ السلام دی تو 400 سال ایک روایت دے اندر آدھا کہ 40 سال ککھاں دی کلی پا کے محمد یا راما دے اندر بیٹھا رہا سونیا آج ہی کلمہ پڑھا جا کی پتہ زندگی ساتھ دینے تو کیڑے والے اعلان نبوت فرمانا تے میں تیرا کلمہ پڑھنا آج ہی پڑھا جا پتہ نہیں زندگی ساتھ دینے کہ نہ دینے اسے واسطے میں کہنا آ گیا سونا کملی بچل مار کے ناسا والے بڑے آخری فرمائش کرمی قدر احباب ذکر اللہ دے ولیاں دا غوث پاک دی محفل ہو رہی ہے دو باتاں صرف غوث پاک دے حوالے نال اور آخری فرمائش سن لو کملی والے ایک دن سفر طیبہ بنیا اور میرے آقا علیہ السلام مدینے تو سفر کر دے جا رہے ایک رستے دے اندر ایک علاقہ آیا تو کملی والے بخ دے نال ڈھال ہو گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ بخ بھی بڑی لگی ہے کھانے واسطے کچھ کول بھی چیز کوئی نہیں ایک صحابی دی نظر اٹھی تھی ایک ککھاں دی کلی نظر آئی کملی والے اس گھر دے اندر گئے میرے آقا علیہ السلام نے جا کے ویکھیا ایک بڑی جی مائی ہے زندگی دی کمائی کی ہے کہ ایک بکری رکھی ہوئی ہے ایک بکری رکھی ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جی جے اجازت ہوئے تے میں تھاڑی بکری دا دودھ دھو لواں تو مائی کہنے لگی میں نام بھی دس دینا میرے آقا علیہ السلام نے اس مائی دا نام ام مابد رکھے آئے ام مابد گرامی قدر احباب ام مابد دا گھارے میرے آقا علیہ السلام نے نا فرمایا مائی جی اماں جی جے اجازت ہوئے تو تاڑی بکری دا دودھ دھو لئیے تو مائی کہنے لگی کہ ایڈے سونے آ میری بکری کتنے سال گزر گئے اپنی جگہ تو کدی اٹھی نہیں اور کافی اولاد بھی اندھی ہو چکی ہوں انہیں دودھ دینا بھی بند کر دیتا ہے مذاق دے نینا والے ایوے ایڈیا سونے انہیں کدی ہوں دودھ دیتا ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا اماں جی تسی اجازت دیو اجازت ہوئے تے اسی دودھ دھو لئیے مائی دے لباں چو نکل گیا جی چویندہ تے چولو جی چویندہ تے چولو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں جی تیرا برتن دیا جی کملی والے نے بیمار بکری دیتے ہاتھ شفقت لگایا تے بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی نا تو کملی والے نے اپنے دست مبارک دودھ دیتے ہاتھ لگائے نا تو دودھ دے اندروں تھنا دے اندروں دودھ آنا شروع ہو گیا تو کملی والے نے ارشاد فرمایا اماں جی ذرا دوسرا پانڈا لے کے آیا جے اماں جی ذرا دوسرا برتن لے کے آیا جے اماں نے غور کر کے دیکھیا او بکری جنہیں کبھی دودھ دیتا ہی نہیں اج دودھ دینا شروع کر دیتا ہے کملی والے نے فرمایا اماں نے ذرا دوسرا برتن لے کے آیا رے اماں دھوڑ کے اندر جاندیا رے نال حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رے اشرف مبشرہ صحابہ کرام کھڑے رے سارے صحابہ بھی کھڑے رے مائی دوسرا برتن لے کے آئی کملی والے دودھ دھوئی جا رے مائی دے برتن بھری جا رے چلے مائی دے پانڈے موتے کملی والے نے فرمایا اماں جی ذرا تیسرا برتن لے کے آیا رے تو مائی کہنے لگی میں سوڑیا میرے گھر دے برتن مک گئے میں سوڑیا میرے گھر دے برتن مک گئے کملی والے دودھ دھوئی جا رہے میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پیتا سارے صحابہ کرام نے پہ آیا
سارے مر گئے. کملی والے جڑے ویلے چلن لگے تو محبوب کا چھوٹا جا بچہ میرے آقا علیہ السلام کا رخ انور ویکھیا. کملی والے واپس مدینے کے اندر آ گئے تو ایک باری مائی اپنے بچے نو لے کے مدینے کے بازار کے اندر آئی. چھوٹے جے بچے نے دیکھیا کہ ابو بکر صدیق گلی کے اندر جا رہے تے بچے نو نام یاد رکھنا نہ رہا تے مائی کہن لگی او دودھ پیو کے چلا گیا ہے تے میں تے سونے دا نام ہی پوچھیا کہ بیٹا محمد دا نام میرے سونے دا نام کی رکھیے تے بچہ کہنے لگا امی چیڑا ہی رکھ دے وہ تے امی کہنے لگی بچیا میرا جی کردا ہے اوندا نام مبارک رکھ دینے اوندا نام مبارک رکھ دینے. گرامی قدر احباب ایک دن مائی کو اپنے بازار کے اندر سودا نہ ملیا اپنے بچے کے نال مدینے کی گلی کے اندر آئی. بچے نے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ بچے نے اپنی ماں کی انگلی چھٹ کے ابو بکر صدیق وال فون لگا دی تھی تے مائی پیچھے پیچھے جا رہی تے مائی کہنے لگی بیٹا اس نوجوان دے کول کیوں آیا ہے اس نوجوان دے کول کیوں آیا ہے تے بچہ کہنے لگا اماں اے بندہ تینوں یاد نہیں. مائی کہنے لگی بیٹے مینوں نہیں یاد تے بچہ کہنے لگا اماں اے او بندہ ہے جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی جڑا اس دن مبارک دے نال آیا سی. ابو بکر صدیق نے مائی نے دیکھیا تے مائی کہنے لگی نے سونیا مبارک کتھے آ وہ سونیا مبارک کتھے آ تے ابو بکر صدیق فرمان لگے اما جی کہڑے مبارک دی گلاں کرنی ہو کہنے لگے نے سونیا نجبالا تینوں یاد نہیں جڑا ساڈیاں بکریاں دا دودھ چو کے ساڈے برتن بھر کے دیندا رہیا ہے او مبارک کتھے آ. ابو بکر صدیق سمجھ گئے سونے دا نام مبارک رکھ بیٹھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا آؤ اما جی تانوں مبارک دے نال ملاونے آؤ. جڑے ویلے مائی نے میرے انور حضور دا ویکھیا مائی نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا مائی اپنے گھر دے اندر واپس آئی. مائی دا خامد لکڑیاں کٹ گئے جڑے ویلے گھر دے اندر آیا تے کہن لگا اج سچی دسی مبارک پھر آیا سی. مائی کہن لگی مبارک تے نہیں آیا اج میں مبارک کول گئی سا اج میں مبارک دے کول گئی سا. گرامی قدر احباب مائی دا شوہر کہن لگا کہ او گھر دے اندر آوے تو خوشبوواں دے ہلے نہیں جاندے کہ تو کول جاوے تے خوشبوواں دے ہلے نہیں جاندے مینوں بھی مبارک دے کول لے چل. گرامی قدر احباب مائی نے جڑے ویلے دامن پکڑیا شوہر دا شوہر نبی دی بارگاہ دے اندر رخ انور ویکھیا تے بندہ کہن لگا سونیا وہ مبارک کلمہ پڑھا دے وہ مبارک کلمہ پڑھا دے. کملی والے نے فرمایا پڑھ لو لا الہ لا گرامی قدر احباب سنیے میں اللہ دے ولیاں والا آ جاواں آخری 2 منٹ. پیر کاما والی سرکار نا پیر کاما والی سرکار گجرات دی نگری دا تاجدار پیر کاما والی سرکار اج بھی انہاں دے آستانے تے جا کے ویکھو تے ہر پاسے کاں ہی اڈدے دکھائی دیندے نے. کسی نے پوچھیا کہ بابا جی کوئی طوطا پال لو کوئی جانور پال لو کوئی پرندہ پال لو کوئی بلبل پال لو اکاوے کوئی جانور ہے رنگ دا بھی کالا ہے تے بابا جی کہہ لگے مریدو اے راز دیا گلا نہیں اینو راز ہی رہن دیو. مرید کہہ لگے بابا جی کی وجہ ہے تے بابا کہہ لگا میں سنے آئے کہ کانے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے میں سنے کانے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے میں سنے کانے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے. تسی دیکھیا ہوے گا کوا اپنی آئی دے نال کبھی نہیں مریا یا آندھی تے طوفان دے ٹکرا کے مر جاندا ہے یا بجلی دی تار دے نال کرنٹ لگ کے مر جاندا ہے تے پیر
گجرات دی نگری دا تاجدار کہندا ہے میں سنیا ہے کاواں دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے پر میں اس واسطے کاواں نوں چوگا پانا وا قدر میری زندگی دے اندر او بھی کدا آ جاوے جن محمد دی دید کیتی ہے کدی میری زندگی دے اندر او بھی کہاں آ جاوے جن نے محمد عربی نو ویکھیا ہے میں اس قوی دی دید کر لواں جن نے میرے ماہو نو ویکھیا ہے آخری غوث پاک دی کرامت سنیے تے میں اجازت چاہنا وا حضور بھئی تانوں پتہ ہوئے کہ گھر فقیر دا ہوئے گھر فقیر دا ہوئے تے چور چوری کرن آوے تے اوندا پھر دماغ خراب ہے کہ چور کہے گھر فقیر دا ایتھوں لبنا کی ہے تے پوری دنیا دے اندر حضور غوث پاک نالوں ود کے تے کوئی فقیر ہی نہیں سی کوئی فقیر نہیں سی گرامی قدر احباب چور چوری کرنے واسطے آیا حضور غوث اعظم دے گھر آخری کرامت سنو کیونکہ غوث پاک دا میلاد منایا ہے گل نہ کرا تے مینوں منبر پھر بول کے کہندا آسی صاحب کیا گل ضرور کرو چور چوری کرنے واسطے آیا حضور غوث پاک دے گھر صوفیاء اور علماء فرمانے نے کہ غوث اعظم دا جڑا امامہ شریف سی نا 70,000 درہم دا سی چور چوری کرنے واسطے آیا تو انہوں خیال آیا کہ میں بابے دا امامہ چک کے تے بازار چ ویچ دیواں تے ساری زندگی میری نسلاں بیٹھ کے کھاواں دیاں چور چوری کرنے واسطے آیا انہوں خیال آیا کہ بابا جدو ہی ادھی رات والے سویں گا نا تو میں بابے دی پگڑی چکے دھوڑ لگا دیاں گا بابے نو کی پتا بابا تا ستا رہے گا جدو ادھی رات دا ویلا ہویا نا کہ چور اپنی جگہ تو باہر نکلیا تو انہیں ویکھیا تے غوث اعظم نوافل پہ ادا کر دینے تہجدی نماز پہ ادا کر دینے چور نو خیال آیا کہ بابے نے ہونے نماز پڑھ کے سو جانا ہے تو میں بابے دی پگڑی چک کے تے دھوڑ جانا ہے میں بابے دی پگڑی چک کے دھوڑ جانا ہے لیکن بابا کتھوں سویں جنہ دیا راتا مسلیہ تے جاگیا ہومن چور نے جڑے ویلے خیال آیا کہ بابے نے تھوڑی دیر کے بعد سو جانا ہے کہ غوث اعظم بھی نہ پکڑی چک کے دھوڑ جانا ہے کہ بابا کتھوں سویں بابا نفل پڑی جاتا ہے بھائی ہوتا بولو غوث اعظم دی کرامت سنا رہے ہیں یہ سارے انتظام میں غوث اعظم واسطے کرنا وا گرامی قدر احباب چور نو خیال آیا کہ پیرا نے ہونے سو جانا ہے کہ میں بابے دی پگڑی چکے دھوڑ جانا ہے پر بابا نفل پڑی جا رہا ہے دوبارہ چور نو خیال آیا بابا تو نماز پہ پڑھ جائے کیوں نہ ہوئے میں خود جا کے پگڑی اٹھا کے دھوڑ جانا چور نے غوث اعظم دی پگڑی چکی جنہیں ملے غوث اعظم دی پگڑی چکی غوث اعظم دی پگڑی چکے چور دروازے سے باہر نکلیا اکھا تو نبینہ ہو جاتا ہے چور اکھا تو نبینہ ہو جاتا ہے دروازے تو تھوڑا جا پیچھے ہی آتا ہے اکھا دا نور واپس ہی آ جاتا ہے دروازے سے باہر نکل جائے اکھا دا نور چلا جاتا ہے تھوڑا جا اندر ہی آتا ہے اکھا دا نور واپس ہی آ جاتا ہے نہ اے چور جان جو کریا نہ رین جو کریا نہ اے چور جان جو کریا نہ اے رین جو کریا نہ جان جو کریا نہ رین جو کریا ساری رات ایک منجی کے تھلے چھپ گیا کہ ساری رات رونا گیا چلے میرے تو حج دیا زانے کا ویلا ہویا اچانک غوث پاک کا دروازہ کھٹ گیا غوث پاک فرمان لگے کون جی آواز آئی خضر علیہ السلام نے آیا غوث اعظم نے فرمایا کدھر آئے کہنے لگے فلاں علاقے کا کتب مر گیا ہے میں کتب لین واسطے آیا غوث اعظم نے فرمایا کہ کل آ جایا رے غوث اعظم نے فرمایا سویرے آ جایا رے خضر علیہ السلام فرمان لگے کہ سویر تک ساری بستی تباہ ہو گئی انہوں کی ذمہ داری تھاڑی ہے تو غوث اعظم نے فرمایا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں ذمہ داری نہیں لینا غوث اعظم نے فرمایا میں ذمہ داری نہیں لینا تو خضر علیہ السلام فرمان لگے غوث پاک جلدی کرو پھر تینوں کتب دے دیو غوث اعظم نے فرمایا جب کتب لینا جے نبی تھلے لکیا
منجی تھلے لکیا نے خضر علیہ السلام نے چور کا دامن پکڑیا تے خضر علیہ السلام فرمان لگے چلو خطب بھی چلیے تے خطب کہنے لگا چور کہنے لگا میں خطب نہیں میں تے ایک چور خضر علیہ السلام فرمانے چپ کر کے چلا جا بن کے چور آیا سے ہن بن کے کچھ ہور چلے آئے بن کے کچھ ہور چلے آئے تو جڑے میرے چور خطب بن گیا بغداد دیا گلیاں دی اندر رولا پاندا جا رہا تے کہنے لگا بندیو او بغداد دے لوگوں غوثے اعظم دی غلامی کر لو دروازے تے چور آ جاوے غوثے پاسے خالی نہیں موڑ دے تے غلامان دلے خالی جان دے دروازے تے چور آ جاوے تے غوث پاک انہوں نے خالی موڑن دیں دے غوث پاک دی گلی دے اندر بغداد دی گلی دے اندر نا ایک جلایا سی غوث پاک دی گلی دے اندر ایک جلایا تے کپڑے دھوندا سی توبی سی تے اس بغداد دی گلی دے اندر شاہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے سائیں توکل شاہ امبالوی کہنے لگا جی میں بغداد شہر دی گلی دے اندر ایک بندہ رہندا ہے ذات دا جلایا اس نے خیال آیا کہ میں اس بندے دا مرید ہونا ہے جڑا تہجد دی نماز مسجد دے اندر ادا کردہ ہوئے اور پانی بھی لوٹے وچ لے کے تے مسجد دے اندر گھروں لے کے جاوے اور اس ٹوٹی دا منہ کعبے دی طرف ہوئے میں ان دا مرید بننا ہے اس ذات دے جلائے نے جدو نیت کر لی کہ میں ان دا ہی مرید بننا ہے اگلی گلی دے اندر گیا نا تے اگو بھی ایک بندہ تہجد نماز پڑھنے واسطے جا رہا تے انہیں ہاتھ دے اندر لوٹا پکڑیا تے لوٹے دے اندر پانی تے پانی دے جڑا ٹوٹی دا منہ ہے لوٹے دا کعبے دی طرف اس ذات دے جلائے نے قدم پکڑ لے کہنے پیر جی تسی کدو بولو گے بندہ کہنے لگا پیر جی کہنے لگا میں تیرا پیر کے میں بن گیا میں تو ذات دا جلائیاں تے دھوبی ہاں میں کپڑے دھونا وا کہنے لگا جی تاڑے اندر ولایت دیاں شرطاں پائیاں گئیاں نے تسی میرے پیر جے تے میں تاڑا مرید ہاں کہنے لگا جی کہ میں مرید ہوں کہنے لگا جی مرید اس واسطے میں بن گیا وا کہ میں نیت کیتی سی کہ تہجد دی نماز مسجد دے اندر ادا کرے کرو لوٹے چ پانی لے کے جاوے تے لوٹے دا ٹوٹی دا منہ سامنے کعبے دی طرف ہوئے سامنے کعبے دی طرف ہوئے وہ کہنے لگے جی جا جا میں تا ایک دھوبی ہاں اور تو میرا کتھوں مرید بن گیا کہنے لگے جی جو بھی ہے تسی میرے پیر جے تو میں تاڑا مرید ہاں میں تاڑا مرید ہاں تھوڑی دیر گزری نا انہیں کیا چلو ٹھیک ہے یار تو زد کر رہے چل میں تیرا پیر تو میرا مرید میں بھی کلا تو بھی کلا چل آ میں تو جنگل دے وچوں لکڑیاں بھی کٹنا وا تو جنگل چوں لکڑیاں کٹ کے لے کے آویں کری میں ساری دیہڑی دھوبیاں کام کر کے کما کے دونوں کھا پی لواں کر دے پیری مریدی کر لینے ہاں وہ بندے نے اس بندے دی غلامی کر لی تے ذات دے جلائی دھوبی نو اس نے پیر بنا دیتا تھوڑی دیر گزری تے بغداد دی گلی دے اندر گزریا تے سامنے غوث پاک آ رہے جڑے ویلے سامنے غوث پاک آ رہے وہ بندے نے غوث پاک دا نورانی چہرہ ویکھیا جڑے ویلے غوث پاک دا نورانی چہرہ ویکھیا اس بندے نے گھوڑ لگا دیتی غوث آدم نے فرمایا او مریدین پکڑ کے لے کے آؤ بندے میں ویکھن ترس دے اے پہلا بندہ ہے جنہیں میں ویکھ کے گھوڑ لگا دیتی ہے جڑے ویلے بندے نے جلائے میں پکڑیا تو غوث آدم نے فرمایا او دس میں ویکھ کے بھجیا کیوں تو بندہ کہنے لگا غوث پاک تاڑے سید ہو جے کوئی شک کوئی نہیں تاڑے پیر ہو جے کوئی شک کوئی نہیں تاڑے سید ہو جے کوئی شک کوئی نہیں پر تو کوئی اپن ہور ویکھ لیندا تاڑی غلامی چھڈ کے اپنے پیر دی غلامی چھڈ کے تاڑی غلامی کرنی پے جانی سی کہ غوث اعظم نے فرمایا کون تیرا پیر ہے تو کہنے لگا او ذات دا جلایا میرا پیر ہے ذات دا جلایا میرا پیر ہے
غوث اعظم نے اکھیاں بند کیتیاں غوث اعظم نے مراقبہ کیتا ولایت دی رسی کا کوئی نہیں غوث اعظم نے فرمایا او ذات دا جلایا تیرا پیر کوئی نہیں آسمان دے اندر پیراں دے اندر نام کوئی نہیں لکھیا کہنے لگا بھی او میرا پیر تے میں اوندا مرید ہاں غوث اعظم نے فرمایا او تو تے آ جا تیری نیت سچی ہے آدم ولی بنا دینا آدم ولی بنا دینا غوث اعظم نے پکڑ کے بندے نے سینے نال لگایا انہوں ولی بنا دیتا تو ولی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا پیر جی جو میں نے بھی دیتا دے میرے پیرا نے بھی دے دیو جو میں نے بھی دیتا میرے پیرا نے بھی دے دیو غوث اعظم نے اکھیاں بند کر گئے اللہ دی ضرب لگائی اٹھے بیٹھے ذات جلائے نو ولی بنا دیتا تو کسی نے آخیا پیر جی ایک کیتی جاندے ہو ہر ایک نو ولی بنائی جاندے ہو تے غوث اعظم نے فرمایا ساڈا کی جانا ہے ساڈا دیوے نال دیوا ہی بالنا ہے ساڈا کی جانا ہے اساں دیوے نال دیوا ہی بالنا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب کائنات سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے آئندہ 11ویں شریف انشاءاللہ سونی محفل ہوئے گی تمامی احباب اپنے دوستوں لے کے آ رہے بھائی دوستو بیٹھے رہو میں 8-9 سنگریاں مگوائیاں نے بھائی مبشر صاحب انشاءاللہ بچے نو انعام دے